السلام علیکم ناظرین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرج راحت کے قریب پہنچ رہے تھے اور انہیں میلہ نظر آ رہا تھا۔ بہت بڑا میلہ تھا، یہ غسانیوں کا کوئی تہوار تھا۔ ہزاروں لوگ جمع تھے، کھیل تماشے ہو رہے تھے، گھوڑا دوڑ اور شتر دوڑ بھی ہو رہی تھی، کہیں ناچ تھا کہیں گانے تھے۔ ایک وسیع میدان تھا جس میں آدمی ہی آدمی تھے، ان کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جب کچھ اور قریب گیا تو تہوار منانے والا ہجوم دیکھتے ہی دیکھتے فوج کی صورت اختیار کر کے جنگی ترتیب میں آ گیا۔ گھوڑ سوار باقاعدہ رسالہ بن گئے، ہر آدمی تلوار یا برچھی سے مسلح تھا۔ عورتیں اور بچے بھاگ کر قصبے میں چلے گئے اور ہجوم جو فوج کی صورت اختیار کر گیا تھا اس طرح دائیں اور بائیں پھیلنے لگا جیسے مجاہدین کو گھیرے میں لینا چاہتا ہو۔ ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو اس جال میں سے نکال سکیں گے۔ مجاہدین کی تعداد 9,000 بھی نہیں رہ گئی تھی اور جس دشمن نے انہیں اپنے جال میں لے لیا تھا اس کی تعداد 3 گنا تھی۔ مجاہدین تھکے ہوئے بھی تھے۔ 5 روزہ صحرائی سفر کے بعد وہ مسلسل پیش قدمی اور مارکہ آرائی کرتے آ رہے تھے۔ غسانیوں کے بادشاہ جبلہ نے ٹھیک سوچا تھا کہ مسلمان کوچ کی ترتیب میں آ رہے ہوں گے اور انہیں جنگی ترتیب میں آتے کچھ وقت لگے گا اور ان پر حملہ اس طرح ہوگا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے مسلمانوں کی قلیل تعداد کو بھی پیش نظر رکھا تھا اور یہ بھی کہ مسلمان میلے کو بے ضرر لوگوں کا میلہ ہی سمجھیں گے۔ غسانیوں کو معلوم نہیں تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلے پر نہیں آئے تھے، وہ تجربہ کار سالار تھے، انہیں اچانک حملوں کا تجربہ ہو چکا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ جوں وہ دشمن ملک کے اندر ہی اندر جا رہے ہیں، حملوں اور چھاپوں کا خطرہ بڑھتا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھتے تھے کہ اچانک اور غیر متوقع حملے کا فوراً مقابلہ کیا جائے۔ ان کے عقب سے غسانیوں کے جو سوار طوفانی موجوں کی طرح آ رہے تھے وہی مسلمانوں کو کچلنے کے لیے کافی تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اس رسالے پر تھی اور وہ مطمئن تھے۔ مجاہدین ایک مشین کی طرح اس صورتحال سے نمٹنے کی ترتیب میں آ گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نعرہ تکبیر بلند کیا جس کا مجاہدین نے رعد کی کڑک کی طرح جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بلند آواز سے کچھ احکام دیے۔ خدا کی قسم ہم انہیں سنبھال لیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اللہ رب العزت کے نام پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ غسانیوں کا رسالہ بڑی تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اور کچھ دائیں سے ایک اور رسالہ نکلا۔ سینکڑوں گھڑ سوار انتہائی رفتار سے دوڑے آ رہے تھے۔ پیچھے دیکھو، کسی غسانی سوار نے چلا کر کہا، یہ مسلمان سوار معلوم ہوتے ہیں۔ پیچھے سے آنے والے سوار مسلمان ہی تھے، یہ مجاہدین کے لشکر کا عقبی حصہ تھا۔ ان سواروں نے غسانی سواروں کو آن لیا۔ غسانی سوار اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ادھر سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سوار دستے کو تیز حملے کا حکم دے دیا۔ غسانی سوار گھیرے میں آ کر سکڑنے لگے، پھر وہ اتنے سکڑ گئے کہ ان کے گھوڑوں کو ایک قدم بھی دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہلنے جلنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شتر سوار تیر اندازوں کو میلے والے لشکر پر تیر برسانے کا حکم دے دیا اور دوسرے دستوں کو دشمن کے پہلو پر حملے کے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے دستے سے سامنے سے حملہ کیا۔ یہ عقل اور جذبے کی لڑائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کے لشکر کے عقب میں چلے جائیں تاکہ دشمن شہر میں نہ جا سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے غسانیوں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ خیمے میلے کے لیے لگے ہوئے تھے۔ شعلوں نے غسانیوں پر خوف طاری کر دیا۔ ان کے حوصلے تو یہی دیکھ کر ٹوٹ گئے تھے کہ انہوں نے جو جال بچھایا تھا وہ بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ غسانیوں کے پاؤں اکھڑنے لگے، آخر وہ بھاگنے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اعلان کرا رہے تھے کہ اپنے شہر کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو باہر رہو۔ شام تک خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر سے مال غنیمت اور بہت سے قیدی اکٹھے کر چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیغام بھیجا کہ وہ آپ کو بصرہ کے قرب و جوار میں ملیں۔ بصرہ غسانی حکومت کا پایہ تخت تھا۔ غسانی اور رومی مل کر بصرہ کے دفاع کا انتظام کر رہے تھے۔ مجاہدین کا بڑا ہی سخت امتحان ابھی باقی تھا۔ غسانیوں کے بادشاہ کا محل ماتمی فضا میں ڈوب گیا۔ مرج راحت کے بھگوڑے غسانی بصرہ میں آ گئے۔ تم لوگ بصرہ کو بھی نہیں بچا سکو گے۔ جبلہ بن اہم قہر بھرے لہجے میں اپنے سلاروں سے کہہ رہا تھا، تمہاری بزدلی کو دیکھ کر میں نے رومیوں کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ اگر تم مسلمانوں کو شکست دے دیتے تو میں رومیوں کے سینے پر کودتا،
उन पर मेरी धाक बैठ जाती, मगर तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो अपने सलारों को कोस ही रहा था कि उसे इतला मिली कि मुसलमानों की एक फ़ौज बसरा की तरफ बढ़ रही है। इतनी जल्दी? उसने घबराए हुए लहजे में कहा। मर्ज राहत से वो इतनी जल्दी बसरा तक किस तरह आ गए हैं? रूमी सलार को इतला दो। रूमी फ़ौज जो खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कामयाबियों की खबर सुनकर जबला गस्सानी की मदद को आई थी, वो बसरा के बाहर खेमा जन थी। उसके सलार को इतला मिली कि मुसलमानों की फ़ौज आ रही है, तो सलार ने फ़ौज को तैयारी का हुक्म दे दिया। इस फ़ौज में अरब भी सही भी थे। फ़ौज जो बसरा की तरफ बढ़ रही थी वो खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नहीं थी। ये एक मुसलमान सलार शर्जील बिन हसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर था, जिसकी नफरी 4000 थी। मुसलमान लश्कर जो शाम की फ़तह के लिए भेजा गया था, ये उसका एक हिस्सा था। उस वक्त हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मर्ज राहत से फ़ारिग हो चुके थे और उन्होंने अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम ये पैगाम देकर कासिद को रवाना कर दिया कि अबू उबैदा अपने दस्तों के साथ उन्हें बसरा के करीब कहीं मिलें। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मर्ज राहत के कस्बे के बाहर 2-4 रोज़ क़याम किया था। शर्जील बिन हसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 4000 मुजाहिदीन के साथ बसरा पहुँच गए। रूमी बसरा के बाहर खेमाजन थे। वो समझे कि यह खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ौज है। उनके जासूसों ने उन्हें बताया कि इस फ़ौज का सलार कोई और है। मौरख लिखते हैं कि उस रोमी फ़ौज के सलार ये समझे कि यह मुसलमानों की फ़ौज का हरावल है और पूरी फ़ौज पीछे आ रही है। वो मान नहीं सकते थे कि इतनी फ़ौज इतने बड़े शहर को मुहसरे में लेने आई होगी। रूमी फ़ौज की तादाद 12000 थी जो किले के अंदर चली गई। बसरा किला बंद शहर था। हज़रत शर्जील बिन हसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किले के करीब मगरब की तरफ कैंप किया और अपने लश्कर को कई दस्तों में तकसीम करके किले के हर तरफ मुतय्यन कर दिया। 2 दिन गुजर गए। रूमी और गस्सानी किले की दीवारों के ऊपर से मुसलमानों को देखते रहे। शर्जील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किले के इर्द गिर्द कुछ न कुछ हरकत जारी रखी। दुश्मन किले से दूर दूर भी देखता था। उसे तवक्को थी कि मुसलमानों की पूरी फ़ौज आ रही है। उसे अब अपने जासूसों के ज़रिए कोई खबर नहीं मिल सकती थी, क्योंकि किला मुहासरे में था। सलार शर्जील बिन हसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक़ ये बताना ज़रूरी है कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी थे। जो सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन वही लिखते थे, उनमें शर्जील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इसी हवाले से उन्हें कातिब रसूल कहा जाता था। शर्जील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़ुहद व तक़वा तो मशहूर था ही, वो फ़न हर्ब व ज़रब और मैदान जंग में क़ियादत की महारत रखते और कहा करते थे कि उन्होंने यह फ़न खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यमामा की जंग में फिर आतिश परस्तों के खिलाफ करवैयों में सीखा है। मुहासरा बसरा के वक्त उनकी उम्र 70 साल से कुछ ही कम थी। जज्बे और जोशो खरोश के लिहाज से वो जवान थे और उनकी शह सवारी और तेग जनी जवानों जैसी थी। मुहासरे का तीसरा दिन था। रूमियों को यकीन हो गया कि मुसलमानों की नफरी इतनी ही है जिसने मुहासरा कर रखा है। अगर मजीद फ़ौज ने आना होता तो अब तक आ चुकी होती। चुनाचे उन्होंने अपनी 12000 नफरी की फ़ौज बाहर निकाली। नफरी की अफराद के बल पर वो ऐसी दिलेराना कार्रवाई कर सकते थे। मुसलमान कुल 4000 थे। शर्जील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी तेज़ी से अपने दस्तों को इकट्ठा करके जंगी तरतीब में कर लिया। इस तरह दोनों फ़ौजें आमने सामने आ गईं। आए रूमियो, शर्जील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़कर बुलंद आवाज़ से कहा, खुदा की कसम हम भागने के लिए नहीं आए। अपनी शिकस्तों को याद करो। तुम हर मैदान में हमसे ज़्यादा थे। हमारी शर्तें सुन लो और अपने शहर और अपनी आबादी को तबाही से बचा लो। हम शिकस्त खाने के लिए बाहर नहीं आए। रूमी सलार ने आगे आकर कहा, वापस चले जाओ और जिंदा रहो। वो कोई और थे जिन्होंने तुमसे शिकस्तें खाई हैं। खुदा की कसम हम लड़ाई से मुंह नहीं मोड़ेंगे। शर्जील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया, लेकिन तुम्हें एक मौका देंगे। आगे आओ और हमारी शर्तें सुन लो। मुकालमों और ललकार का तबादला हुआ और रूमी सलारों ने शराइत पर बातचीत करने का फैसला कर लिया। उनका सिपा सलार आगे आया। इधर से शर्जील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे गए। बोल ऐ मुसलमान सलार। रूमी सलार ने कहा, अपनी शराइत बता। इस्लाम कबूल कर लो। शर्जील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, यह मंजूर नहीं तो जजिया अदा करो। यह भी मंजूर नहीं तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हम अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे। रूमी सलार ने कहा, और हम जजिया नहीं देंगे। लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। इसके साथ ही रूमी सलार ने मुसलमानों पर हमले का हुक्म दे दिया। रूमियों की तादाद 3 गुना थी। शर्जील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने 4000 मुजाहिदीन को जंगी तरतीब में सफ़ आरा कर रखा था। उन्हें अपनी नफरी की किल्लत का भी एहसास था। उन्होंने अपने दोनों पहलुओं को फैला दिया था ताकि दुश्मन घेरे में न ले सके।
رومی جنگجو تھے اور ان کے سالار تجربہ کار تھے۔ وہ مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی ہی کوشش کر رہے تھے۔ لڑائی گھمسان کی تھی۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصدوں کو دائیں بائیں دوڑا رہے تھے اور مجاہدین کو للکار بھی رہے تھے۔ مجاہدین اپنی روایت کے مطابق بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن رومی 12,000 تھے۔ ان کے سالار انہیں دائیں بائیں پھیلاتے جا رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو انہیں اپنے دستوں کی صورتحال بڑی تشویشناک دکھائی دی۔ ایسی صورتحال پسپائی کا مطالبہ کیا کرتی ہے، لیکن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار پر مجاہدین کا جوش اور جذبہ بڑھ گیا۔ وہ پسپائی کے نام سے ناواقف تھے۔ ان پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی اور 4-5 گھنٹے گزر گئے۔ پھر وہ صورتحال پیدا ہو گئی جس سے شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دشمن کے پہلو پھیل کر مسلمانوں کے پہلو سے آگے نکل گئے تھے۔ وہ گھیرے میں آ چکے تھے۔ اندر کی طرف نہیں سکڑنا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں پہلو کے کمانداروں کو پیغام بھیجے، باہر کی طرف ہونے کی کوشش کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چالیں بیکار ہونے لگیں۔ بے شک مسلمانوں کا جذبہ رومیوں کی نسبت زیادہ تھا، لیکن رومی تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ مسلمانوں پر غالب آ سکتے تھے۔ اللہ رب العزت کے پرستاروں، شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر کہا، اللہ رب العزت سے مدد مانگو، اللہ کی مدد آئے گی۔ مسلمانوں کے لیے یہ زندگی اور موت کا مرکہ بن گیا تھا۔ حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار اور للکار پر مجاہدین نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا، جس سے انہیں تقویت ملی، لیکن رومی ان پر حاوی ہو گئے تھے۔ رومی فوج مسلمانوں کے عقب میں چلی گئی تھی۔ انہیں اپنے عقب میں اچانک گھوڑے سرپٹ دوڑنے کا طوفانی شور سنائی دیا۔ انہوں نے پیچھے دیکھا تو سینکڑوں گھوڑے ان کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ ان کے آگے 2 سوار تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ ان میں سے ایک کے سر پر جو عمامہ تھا اس کا رنگ سرخ تھا۔ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ بصرہ کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے راستے میں دمشق آیا تھا، لیکن وہ دمشق سے ہٹ کر گزر رہے تھے۔ پہلے وہ بصرہ کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اشارے پر ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار اور دعا سن لی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوچ کرتے تھے تو اپنے جاسوسوں کو بہت آگے بھیج دیا کرتے تھے۔ بصرہ کی طرف آتے وقت بھی انہوں نے جاسوسوں کو بہت آگے بھیج دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ سے تقریباً 1 میل دور تھے جب ان کا ایک شتر سوار جاسوس اونٹ کو بہت تیز دوڑاتا واپس خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر بصرہ کے باہر رومیوں کے گھیرے میں آ رہا ہے۔ کون ہے وہ سالار؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور سوار دستوں کو ایڑ لگانے کا حکم دے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو دوسرا سوار گھڑ سواروں کے آگے آگے آ رہا تھا وہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ رومیوں نے مقابلے کی نہ سوچی۔ ان کے سالاروں نے تیزی دکھائی، اپنے پہلوں کے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور اپنے تمام دستوں کو قلعے کے اندر لے گئے۔ قلعے میں داخل ہوتے ہوتے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور کئی رومیوں کو ختم کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کے باہر اپنی اور شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفری کا حساب کر رہے تھے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے کہ قلعے کے اندر کتنی نفری ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں چند ایک رومی سپاہی آ گئے تھے جو زخمی تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے آ جانے سے مسلمانوں کی نفری 13,000 کے قریب ہو گئی تھی، لیکن رومیوں، غسانیوں اور عیسائیوں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ تھی۔ کیا تم بھی ڈر کر بھاگ گئے ہو؟ قلعے کے اندر جبلہ غسانی رومی فوج کے سپہ سالار پر خفگی جھاڑ رہا تھا۔ کیا تم نے اس فوج کا جو قلعے کے اندر تھی اور شہر کے لوگوں کا حوصلہ توڑ نہیں دیا؟ نہیں، رومی سپہ سالار نے کہا، میں مسلمانوں پر باہر نکل کر حملہ کر رہا ہوں۔ اگر میں ان کے عقب میں گئے ہوئے دستوں کو پیچھے نہ ہٹا لیتا تو ان کے عقب سے مسلمان سالار انہیں بری طرح کاٹ دیتے۔ مجھے ان کی نفری کا اندازہ نہیں تھا۔ میں صرف 1 دن انتظار کروں گا، ہو سکتا ہے ان کی مزید فوج آ رہی ہو، میں انہیں آرام کرنے کی مہلت نہیں دوں گا، پھر انہیں قلعے کا محاصرہ کر لینے دو۔ جبلہ نے کہا، انہیں قلعے کے ارد گرد پھیل جانے دو، پھر تم قلعے سے اتنی تیزی سے نکلنا کہ انہیں اپنے دستے اکٹھے کرنے کی مہلت نہ ملے، اور شہر میں اعلان کرا دو کہ گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں۔ مورخوں کے مطابق رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کو آرام کی مہلت نہ دی جائے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ مسلمان آرام کرنے کے عادی ہی نہیں۔ اگلے روز کا سورج طلوع ہونے تک رومی فوج قلعے سے باہر آ گئی اور دروازے بند ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ قلعے کے باہر کھلا میدان تھا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب معمول اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کلب کی کمان اپنے پاس رکھی۔ اب چونکہ انہیں شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4000 مجاہدین مل جانے سے ان کے پاس نفری کچھ زیادہ ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے کلب کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک دستہ کلب کے آگے رکھا۔ اس دستے کی کمان خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ ایک پہلو کے دستوں کے سالار رافع بن عمیرہ اور دوسرے پہلو کے سالار زرار بن ازور تھے۔ جنگ کا آغاز مسلمانوں کے نعرہ تکبیر سے ہوا۔ رومی سپہ سالار اپنے کلب کے آگے آگے آ رہا تھا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے۔ حضرت خالد نے جو ہی ان کے دستے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے رومی سالار کی طرف گئے۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی نظریں اس رومی سپہ سالار پر لگی ہوئی تھیں۔ عبد الرحمن نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تلوار سونت کر اس کی طرف گئے، مگر اس کے قریب گئے تو وہ بڑی پھرتی سے آگے سے ہٹ گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئے۔ رومی سالار نے گھوڑا موڑا اور عبد الرحمن کے پیچھے گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا موڑتے موڑتے دیکھ لیا۔ رومی نے وار کر دیا جو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچا گئے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے تھے۔ رومی تجربہ کار جنگجو تھا، اس نے بڑی مہارت سے گھوڑے کو قابو میں رکھا۔ اس نے وار بھی کیے۔ عبد الرحمن نے ہر وار بچایا، اور جب انہوں نے رکابو میں کھڑے ہو کر وار کیے تو رومی گھبرا گیا۔ اس کی اہنی خود اور ذرا نے اسے بچا لیا، لیکن اپنی ایک ٹانگ کو نہ بچا سکا۔ گھٹنے کے اوپر سے اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ آخر وہ بھاگ اٹھا۔ اسے اپنی جان کا غم تھا یا نہیں؟ اسے خطرہ یہ نظر آتا تھا کہ وہ گر پڑا تو اس کا سارا لشکر بھاگ اٹھے گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے لشکر میں غائب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ عبد الرحمن اس کے تعاقب سے نہ ہٹے۔ وہ ان کے ہاتھ تو نہ آیا، لیکن اپنے لشکر کی نظروں سے بھی اوجھل ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں پر اس طرح حملہ کیا کہ سالار رافع بن عمیرہ اور سالار زرار بن ازور کو حکم دیا کہ وہ باہر کو ہو کر رومیوں پر دائیں اور بائیں سے تیز اور شدید حملہ بولیں۔ مجاہدین شدید کا مطلب سمجھتے تھے۔ مورخوں کی تحریروں کے مطابق یہ حملہ اتنا تیز اور سخت تھا جیسے مجاہدین تازہ دم ہوں اور ان کی تعداد دشمن سے دگنی ہو۔ دونوں سالاروں کے دستے دیوانگی کے عالم میں حملہ آور ہوئے۔ مورخ واقدی اور ابن کتبہ لکھتے ہیں کہ سالار زرار نے جوش میں آ کر اپنی ذرا اتار پھینکی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔